آنے والے کچھ سالوں میں 90% جابس ختم ہونے والی ہیں۔ آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے بہت سے کام جو پہلے انسان کرتے تھے آج وہ روبوٹس کر رہے ہیں۔ تو آپ کے روبوٹس ویٹر نظر آئیں گے۔ جب ہر طرف آٹومیٹک سروس اسٹیشن کام کریں گے، ایک سروس اسٹیشن پہ 15 20 لوگ کام کر رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ اب آنے والے کچھ سالوں میں آپ کے پارسلز کی ڈلیوری بھی ڈرونز کے ذریعے ہوا کرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ہے زین اور آپ دیکھ رہے ہیں زین فاؤنڈیشن۔ لائٹ کی طرف سے تھوڑی سی معذرت چاہوں گا کیونکہ لائٹ کا ایک ایشو ہے جو تقریباً 3 دن سے چل رہا ہے، تو انشاءاللہ ہو جائے گا ریزالو، تو اس کی طرف سے تھوڑی سی معذرت چاہوں گا۔ جیسی بھی ویڈیو ہے پلیز اس کو قبول کیجیے گا۔ آج میں ایک محفل میں گیا تو وہاں پہ میں نے کچھ ڈرون کیمرے دیکھے تو کچھ پرانا وقت یاد آ گیا کہ جب ہم دیکھتے تھے کہ اپنی شادی کی موویز میں ایک پوری ٹیم آتی تھی ویڈیو بنانے کے لیے۔ ایک کیمرہ مین ہوتا تھا، ایک کیمرہ مین کو موو کرنے والا ایک بندہ ہوتا تھا، ایک بندہ ہوتا تھا جس نے تار پکڑی ہوتی تھی کیمرے کی۔ تو اب صرف جسٹ ایک بندہ ہے، موبائل کے ساتھ کیمرہ اٹیچ ہے، اس کو جو ڈرون کو اڑا رہا ہے اور پوری ویڈیو اس کی بنا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں انٹرنیٹ پہ دیکھی اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ آنے والے کچھ سالوں میں، کچھ عرصے میں آلموسٹ 90% جابس ختم ہونے والی ہیں۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا کہ آلموسٹ 90% جابس جو آج چل رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ مطلب کہ کیسے؟ آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے بہت سے کام جو پہلے انسان کرتے تھے آج وہ روبوٹس کر رہے ہیں۔ اب آپ جدید جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے ہوٹلز میں جا کے دیکھیں تو آپ کے روبوٹس ویٹر نظر آئیں گے، اور آپ دیکھیں کہ بہت سارے ملکوں میں ایسے پیٹرول پمپ ہیں جہاں پہ خود کار مشینیں کام کر رہی ہیں۔ آپ ان کو آن لائن پے کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی گاڑی میں آپ خود فیول ڈالیں گے اور اس کے بعد وہاں سے آپ جا سکتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس پیٹرول پمپ پہ جتنے بھی ملازمین کام کرتے تھے یا جس طرح ابھی بھی ہمارے کام کرتے ہیں، آٹومیٹک پیٹرول پمپس میں ان ملازمین کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے سروس اسٹیشن گاڑیوں کیسے آ گئے ہیں۔ میں نے خود اپنی گاڑی کی ریسنٹلی سروس کروائی آٹومیٹک سروس اسٹیشن میں۔ اس میں گاڑی ایک ٹنل میں جاتی ہے، ہر طرف سے اس کو پانی لگتا ہے، شیمپو لگتا ہے، برشز لگتے ہیں، پھر دوبارہ سے پانی لگتا ہے، پھر شیمپو لگتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آٹومیٹکلی گاڑی خشک ہو جاتی ہے اور اس کے بعد باہر آ جاتی ہے۔ دیکھنے میں تو بڑا اچھا، چند منٹوں میں گاڑی بالکل صاف ہو جاتی ہے، لیکن جب ہر طرف آٹومیٹک سروس اسٹیشن کام کریں گے تو جو ایز اے سروس مین ایک سروس اسٹیشن پہ 15 20 لوگ کام کر رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ یہاں تک کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے کام ہیں، آپ دیکھیں کہ بہت سارے ہاسپٹلز ایسے ہیں جہاں پہ روبوٹ سرجریز کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے، یوٹیوب پہ اویلیبل ہے ہر چیز۔ اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو اب انسان کی جگہ روبوٹس کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کوریئر سروس کو لے لیں، یہ بھی میں نے ایک پوائنٹ نوٹ کر کے رکھا ہے کہ کوریئر سروس کو لے لیں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم جب اپنے بچپن کی بات کریں تو ایک خط ایک شہر سے دوسرے شہر میں 2 سے 3 دن میں ڈیلیور ہوتا تھا، لیکن اب وہ عام خط و کتابت تو ختم ہو گئی۔ اب جو کوریئر سسٹم صرف رہ گیا ہے کہ ایک چیز کو دوسری جگہ بھجوانا ہوتا ہے تو اس کے لیے کوریئر سروس یوز ہوتی ہے، اور اس میں بھی ہم پرائیویٹ کوریئر سروسز کو پریفر کرتے ہیں جو کہ سروسز اچھی دے رہے ہیں۔ لیکن اس میں بات جو سوچنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈی ایچ ایل کو سرچ کر کے دیکھیں کہ ڈی ایچ ایل اس میں بھی جدت لے کے آ رہا ہے۔ اب آنے والے کچھ سالوں میں آپ کے پارسلز کی ڈلیوری بھی ڈرونز کے ذریعے ہوا کرے گی۔ جی ہاں، ڈرونز کے ذریعے ہوگی۔ تو لیکن اس میں جو ڈلیوری بوائز ہیں ان کی جاب کا کیا بنے گا؟ ختم ہو جائیں گی۔ جب ہمارا بچپن تھا ہم یہ تو دیکھتے تھے کہ ایک ایونٹ کو کور کرنے کے لیے 4 5 لوگوں کی ٹیم آ رہی ہے تو وہ اس کو کور کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ موویز جو آتی تھی وہ ہم نے دیکھنا کہ
شاپس بنی ہوئی ہیں، موویز، آڈیو کیسٹس، پھر اس کے بعد سی ڈی کا دور آ گیا. لیکن یہ سارے کاروبار، یہ سب چیزیں آخر کیوں ختم ہو گئیں؟ اب ان کی جگہ یوٹیوب، ڈیلی موشن اور سوشل میڈیا نے لے لی، اور یہ سارے کاروبار دن بدن ہمارے دیکھتے دیکھتے ختم ہو گئے، ان کی جابس ختم ہو گئیں. اب اگر صرف ہم یوٹیوب کو لے لیں اور موویز کو لے لیں، یا اس میں نیٹ فلکس ہے، بے شمار ایسی چیزیں ہیں. اب ہم نے موویز دیکھنی ہو تو کیا ہم کبھی وی سی آر لے کے آئیں گے؟ لانا بھی چاہیں تو نہیں ملے گا. اب وی سی آر بنانے والی کمپنی، اس کی ریپیئرنگ والے، اس کے اسپیئر پارٹس والے، موویز والے، آڈیو کیسٹس والے، آڈیو ٹیپ ریکارڈر، ڈیک وغیرہ جو ہمارے بچپن میں ملتا تھا، سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں، کیونکہ نئے دور کے نئی چیزوں کے ساتھ ہم نے جینا سیکھ لیا ہے. انٹرنیٹ کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انٹرنیٹ نے ہماری زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیا ان کے ذریعے. انٹرنیٹ بینکنگ کو دیکھ لیں کہ بہت سارے ایسے کام ہیں جس کے لیے پہلے ہمیں بینک جانا پڑتا تھا، لیکن اب ہم اپنے موبائل پہ گھر بیٹھے بڑی آسانی سے سارے کام کرتے ہیں. پیسے بھیجنے ہوں، منگوانے ہوں، ٹرانسفر کرنے ہوں، کوئی بل کی پیمنٹ کرنی ہو، کریڈٹ کارڈ کی، یوٹیلیٹی بلز کی، جتنی پیمنٹ کرنی ہو، ہم بیٹھے آن لائن بڑے آسانی سے کرتے ہیں. لیکن اس سے کیا ہوا کہ بہت سارے ایسے پوائنٹس ختم ہو گئے، ان کا کام ابھی کم ہو گیا. بعض جگہوں پہ چلتا ہے، جو لوگ ابھی انٹرنیٹ نہیں یوز کرتے، اسمارٹ فونز نہیں یوز کرتے، انٹرنیٹ سے دور ہیں، وہ ابھی بھی باقی چیزوں کو یوز کرتے ہیں. بل وغیرہ جمع کرنے کے لیے جاتے ہیں، مختلف شاپس پہ جاتے ہیں، مختلف پوائنٹس پہ جاتے ہیں. لیکن آنے والے دور میں ایسا نہیں ہوگا. ہر کام آن لائن ہوگا، ہر کام روبوٹس کریں گے، ہر کام مشین کے ذریعے ہوگا. تو اس میں لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آج ہمارے بچے جو روایتی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ جابس کی تلاش میں نکلیں گے، جو آج کل کی روایتی جابس ہیں، وہ 20 سال کے بعد انہیں نہیں ملیں گی، میسر ہی نہیں ہوں گی، اویلیبل نہیں ہوں گی. کیونکہ آنے والا دور آئی ٹی کا دور ہے، آنے والا دور انٹرنیٹ کا دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، اینڈرائڈ کا دور ہے. اور آپ کے سامنے بے شمار مثالیں ہیں جس میں لوگ صرف اور صرف انٹرنیٹ کی وجہ سے کما رہے ہیں. اور انٹرنیٹ پہ اتنا کام ہو رہا ہے کہ آپ کا جوتی، کپڑے، گروسری، بچوں کے کھلونے، ویڈیو گیمز، ہر چیز آن لائن سیل ہو رہی ہے. لوگوں نے چھوٹی چھوٹی چیز کی بھی آن لائن شاپس بنائی ہوئی ہیں، اور آن لائن کام ہو رہا سارا. اب آن لائن کام کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو چیز اگر اچھے طریقے سے کام کیا جائے تو آپ اس کام کرنے کے لیے کسی شاپ کا رینٹ نہیں پے کرنا، آپ کو بجلی کا بل نہیں دینا، آپ کو ملازم ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بہت سارے ایسے اس طرح خرچے جو بچ جاتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگر ایک شاپ پہ 10 ملازم کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب 10 لوگوں کو روزگار ملا ہوا ہے. اور اگر وہی شاپ آن لائن کام کرتی ہے تو ان 10 لوگوں کا کیا ہوگا؟ ان 10 لوگوں کے تو روزگار ختم ہو گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو ابھی سے ایک ٹریڈیشنل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ انہیں سکلز سکھانی ہے. انہیں کیا سکلز سیکھنے چاہیے، انہیں کیا ابھی سے ہمیں سکھانا چاہیے. اس کے لیے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. لیکن ابھی میں آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مثال ایسی دینا چاہتا ہوں کہ انٹرنیٹ نے اس طرح کا انقلاب برپا کیا ہے کہ بہت ساری ایسی ہمارے سامنے مثالیں ہیں کہ جو صرف انٹرنیٹ کی وجہ سے کام کر رہے ہیں، اور فزیکلی ان کی اپنی کوئی چیز نہیں ہے. وہ صرف انٹرنیٹ کے اوپر ایک سافٹ ویئر، ایک اپلیکیشن، ایک ویب سائٹ بنا کے لاکھوں اور کروڑوں روپے بلکہ اربوں روپے کا بزنس کر رہے ہیں. اس میں آپ مثال لے سکتے ہیں، اوبر کریم کی مثال لے سکتے ہیں. اوبر اور کریم، ان کی اپنی ایک بھی گاڑی نہیں ہے، لوگوں کی گاڑی لوگوں سے چلواتے ہیں اور خود بھی کما رہے ہیں اور لوگوں کو بھی روزگار دیا ہوا ہے. اس طرح بہت ساری ہے. فوڈ پانڈا دیکھ لیں، چیتے دیکھ لیں، ایٹ مبارک دیکھ لیں، گروسر ایپ دیکھ لیں، اور اس طرح کے بہت سارے. اب جیسے فوڈ پانڈا، ان کا اپنا ایک بھی ریسٹورنٹ نہیں ہے، لوگوں کے لوکل ریسٹورنٹس ہیں، لوکل لوگ ہیں اسی ایریا کے رہنے والے، انہیں کے ایریا کے ریسٹورنٹ سے کھانا لینا ہے اور اسی ایریا کے لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے اور وہیں سے پیسے لینے. خود بھی کما رہے ہیں، لوگوں کو بھی روزگار دیا ہوا ہے. تو ہمیں آنے والے وقت میں اپنے بچوں کو بہت ساری سکلز سکھانی ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے بچوں کا رجحان کس طرف ہے.
فری لانسنگ ہے اور ولاگنگ ہے اور انٹرنیٹ پہ بے شمار کام ہے. فری لانسنگ ہی ایک بہت بڑا ایک سمندر ہے جس کے اندر بہت ساری کیٹیگریز آ جاتی ہیں. انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. سو ابھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو آج سے وہ سکلز نہ سکھائیں جو ہمیں آنے والے وقت میں چاہیے تو ہمارے بچے اس طرح سے کامیاب زندگی نہیں گزار سکیں گے جیسا کہ ہم انہیں دینا چاہتے ہیں. تو اگر آپ اپنے بچوں کا ایک اچھا اور روشن مستقبل چاہتے ہیں تو انہیں سکلز سکھائیے, انہیں انٹرنیٹ کی سکلز سکھائیے. اور کیا سکلز سیکھنے چاہیے انشاءاللہ کمپلیٹ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.